لا تئن النبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا تابعه منذر ومعاذ عن صحبة في مالك. وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة. وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. آپ کو بتلایا تھا کہ سنت الفجر کی علامت و اتفاق ہے کہ اقامت کے بعد نہ پڑھے، اور سنت الفجر میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور ابو حنیفہ ایک طرف، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد دوسری طرف ہے۔ مصنف بھی اس میں حنابلہ اور شافعیہ کے ساتھ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تفصیل آپ کو صبح بتلائی تھی، حدیث ہمارے سامنے ہے۔ پہلی روایت میں عن عبداللہ بن مالک بن بحینہ، عبداللہ کے والد ہے مالک اور عبداللہ کی ماں ہے بحینہ۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مالک بحینہ کا بیٹا ہے، مالک بحینہ کا شوہر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ابن میں حمزہ لکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ حمزہ کتابتاً اور تلفظاً ساقط ہوتا ہے بین بیٹے و بین باپ، اور یہاں بیٹا باپ نہیں ہے بلکہ شوہر اور بیوی ہے۔ لیکن چونکہ ہر جگہ حمزہ کو ساقط کرتے ہیں، حمزہ نہیں لکھتے، کاتب نے یہاں بھی نہیں لکھا۔ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دوسری روایت ہے سمعت رجلا من الازد يقال له مالک بن بحینہ۔ یہ شعبہ کی خطا ہے کہ بجائے عبداللہ ابن مالک کے انہوں نے مالک ابن بحینہ کو ذکر کیا ہے۔ شعبہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، لیکن انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ جی کون دیر سے آ گیا؟ کیا نام ہے؟ عبدالعزیز بھائی کہاں گئے تھے؟ والد صاحب کو چھوڑ کر آئے۔ کیا بتا رہے؟ ان کے والد صاحب کو چھوڑنے گئے۔ والد صاحب یہاں آئے تھے؟ مولانا دودھ صاحب کو لیتے۔ اچھا بات دوست عبدالعزیز، اس وقت والد صاحب کا سبق ہوتا بعد الظہر؟ یہ تو مجھے بھی چھوڑتا تھا، لیکن اب میرے باری آئی میں تم کو چھوڑتا ہوں۔ تو پہلا آپ کا زمانہ تھا، اب میرا زمانہ ہے، آ گیا۔ کل اردو کا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، اگر شعر کوئی سمجھتا ہو۔ کل وہ تھا خفا ہم سے، آج ہم ہیں خفا ان سے، کل ان کا زمانہ تھا، آج اپنا زمانہ۔ کل ہم سے وہ ناراض تھے، آج ہم ان سے ناراض ہیں۔ تو خیر فرماتے ہیں کہ قال له مالک بن بحینہ، تو یہ شعبہ کی خطا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وقد اقیمت الصلاة يصلي رکعتین کی نماز پڑھی، اقیمت الصلاة يصلي رکعتین پڑھ رہا تھا۔ رجل فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، علی سبع الناس، اس پر لوگوں نے احاطہ کیا۔ اثاثہ کا مطلب احاطہ، اس کے اوپر لوگ جمع ہو گئے کہ تم نے کہاں نماز پڑھی؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح اربعا، اصلیت الصبح اربعا، الصبح اربعا، ایصلی الصبح اربعا، یا تو آپ نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھی؟ تو لوگ حضرات فرماتے ہیں کہ
کہ اس پر انکار کیا، اس لیے اس نے اقامت کے بعد سنت پڑھی۔ احناف کہتے ہیں اس پر انکار کیا اس لیے کہ اس نے جہاں سنت پڑھی وہاں فرض پڑھی، فرض کی جگہ پہ سنت پڑھی۔ جب فرض کی جگہ سنت پڑھی تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ تو 4 ہو گئی، اس لیے کہ 4 کو ایک جگہ پڑھا، اور اگر سنت کو ایک جگہ پڑھتے کسی کونے میں اور فرض کو صف میں پڑھتے تو پھر آج صبح اربعین تو نہ ہوتا، اس لیے کہ اربعین تو ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں، اس کو 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر الگ الگ جگہ ہو تو اس کو تو رکعتین کہتے ہیں۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے فرض کی جگہ پر سنت پڑھی تھی صف میں، اس لیے انکار ہوا۔ اور اگر یہ مطلب ہو کہ اقامت کے بعد اور فرض کے قائم ہونے کے بعد کسی بھی جگہ سنت نہیں پڑھ سکتے تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں کہ اگر دارالعلوم زکریا میں فرض کی نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو زکریا پارک میں بھی کوئی نماز سنت نہیں پڑھ سکتا، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ تو اگر ہم کہیں گے جب اقامت ہو جائے تو کسی جگہ سنت مت پڑھو، کسی جگہ سنت تو لوگ پڑھیں گے، دوسری جگہ پڑھیں گے، تو اس لیے یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ مت پڑھو، مقصود یہ ہے کہ فرض کی جگہ میں سنت مت پڑھو۔ تو آج صبح اربعین یعنی مسجد میں مت پڑھو، جیسے پہلے روایت آپ کو بتلائی تھی کہ احناف کی نزدیک مسجد میں نہ پڑھے، اور یا محل فرض میں مت پڑھو، صف میں مت پڑھو۔ فہذا اشارۃ الی ترک اختلاط مت کرو کہ جہاں فرض پڑھی وہاں سنت، جہاں سنت پڑھی وہاں فرض۔ تابعہ غندر و معاذ عن شعبہ فی مالک، شعبہ سے روایت میں مالک میں غندر و معاذ نے بھی شعبہ کی تلمیذ کی موافقت کی ہے۔ شعبہ کا تلمیذ کون ہے؟ بہز۔ تو غندر اور معاذ نے بھی شعبہ کی موافقت کی ہے کہ مالک ابن بحیرہ سے روایت ہے، حالانکہ صحیح نہیں۔ وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد اللہ ابن بحیرہ، یہ ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مالک ہے، مالک باپ ہے عبداللہ کا، اور بحیرہ ماں ہے۔ کبھی ماں مشہور ہوتی ہے تو ماں کی طرف نسبت۔ وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالک، یہ عن مالک صحیح نہیں ہے، عبداللہ صحیح ہے۔ اب فرماتے ہیں باب حد المریض ان یشہد الجماعۃ، حد المریض، مریض کی حد، ان یشہد الجماعۃ، جماعت کے حاضر ہونے کے لیے۔ یہ جو عبارت ہے ترجمۃ الباب، اس کے 4 معنی ہیں۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ الی ای حد یشہد المریض الجماعۃ، مریض جب جماعت میں آتا ہے تو کس وقت تک، کس حد تک آئے گا، اور اس کے بعد معاف ہے۔ تو حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے آئے تھے۔ اگر آدمی سہارے سے آ سکتا ہے تو جماعت میں آئے، اور اگر سہارے سے نہیں آ سکتا تو نہ آئے۔ تو الی ای حد یحضر، الی حد الاتکاء، واما اذا لم یستطع الاتکاء فلا یحضر، پھر نہ آئے، تکیہ کے ساتھ، تکیہ بھی لگا کر نہیں آ سکتا، یعنی جماعت کی اہمیت کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ حدن کی جگہ جدن ہے، جیسے آپ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہر میں، جدن۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ جد المریض، مریض کو کوشش کرنا چاہیے، جدن کوشش،
ان یشہد الجماعت، جماعت میں حاضری کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ حدتن سے ہو مشقت کے معنی میں، پھر معنی ہوگا مریض کا مشقت برداشت کرنا جماعت کی حاضری کے لیے، جماعت کی حاضری کے لیے مشقت کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ جدن کے معنی حصہ، تو پھر معنی یہ ہوگا مریض کا حصہ جماعت کے حاضر ہونے میں، یعنی جماعت کی حاضری صرف صحیح آدمی کے لیے نہیں ہے، مریض آدمی کو بھی جماعت کی حاضری میں اپنا حصہ لگانا چاہیے، اس کا بھی حصہ لگ جائے، اس کا بھی حصہ ہو جائے۔ تو مصنف کا مقصد یہی ہوگا، ترغیب دیتے ہیں جماعت کی حاضری پر، یا یہ بیان فرماتے ہیں کہ مریض اگر زیادت المرض کا خوف ہو تو حاضر نہ ہو، ورنہ حاضر ہو جائے، یا یہ کہ عزیمت کو بیان کرتے ہیں۔ رخصت تو یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے نہ آئے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ آئے۔ عزیمت کا مطلب اونچے درجے کا حکم، رخصت کا مطلب ادنی درجے کا حکم۔ یا مطلب یہ ہے کہ مریض کو جماعت میں آنا چاہیے جب ضرر نہ ہو، اور اگر ضرر پہنچ جائے، مثلا ایسی بیماری ہے جس سے مسجد ملوث و خراب ہو جائے، یا بدبو والی بیماری ہے، تو پھر حاضر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دوسرے کو ضرر نہ پہنچائے۔ حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة، ہم تھے حضرت عائشہ کے پاس، فذكرنا المواظبة على الصلاة، ہم نے نماز کی پابندی کا ذکر کیا کہ جماعت کی پابندی ہونی چاہیے۔ مواظبت کہتے ہیں پابندی کو۔ آپ کو بتایا ہے بار بار کہ اقام الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اس کے اندر پابندی کے معنی بھی ہے، جیسے قامت السوق کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بازار چلے، اور اقامت کا مطلب سیدھا اور ٹھیک ٹھاک نماز پڑھنا، آداب، ارکان، سنن، شرائط وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس میں ہے۔ والتعظیم لها والتعظیم للصلاۃ۔ قالت لما مرض النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه، جب حضرت بیمار ہو گئے اس بیماری کے ساتھ جس میں وفات ہو گئی، فحضرت الصلاۃ اے فحضر وقت الصلاۃ، فأذن ہو گئی اذان، فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہے کہ امامت کرا دے۔ امامت صغرا، امامت کبرا ایک آدمی کے لیے ہوتی تھی، تو ابو بکر صدیق کی امامت صغرا دلیل بن جائے گی ان کی امامت کبرا اور ان کی امیر المومنین بننے کے لیے، خلیفۃ المسلمین، کیونکہ دونوں ایک آدمی کے پاس اس زمانے میں ہوتی تھی۔ فقیل له ان ابا بکر رجل اسیف، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رجل اسیف ہے، رقیق القلب، جن کا دل ہو نرم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت سے ہو گرم، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اذا قام مقامك یا اذا قام فی مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس، نہیں پڑھا سکیں گے۔ فاعاد، حضرت نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ، فاعادوا له، تو لوگوں نے کہا نہیں،
اور حضرت عمر وغیرہ. فأعاد الثالثة، بس تیسری مرتبہ حضرت نے اعادہ کیا اور ازواج مطہرات نے پھر فرمایا حضرت عائشہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رجل رقیق ہے. فقال انکن صواحب یوسف، آپ یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ان کے ساتھ رہنے والی عورتیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پریشان کیا تھا. آپ بھی مجھ کو پریشان کر رہی ہیں. ایک مطلب جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے والیوں نے ایک ناجائز کام کے اوپر اصرار کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو کہنا پڑا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے لیے جیل بہتر ہے اس سے جس کی طرف بلاتی ہیں یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ زلیخا کے ساتھ تعلق رکھو. تو یہ دوسرا مطلب ہو گیا. جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ناجائز کام پر اصرار کر رہی تھیں، اسی طرح آپ بھی ایک نامناسب کام اور ناجائز کام پر اصرار کرتی ہیں کہ ابو بکر نہ ہو، حضرت عمر یا کوئی اور ہو امام. تو تیسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے اور ساتھ رہنے والی عورت ایک چیز کو ظاہر کرتی تھی اور دوسری چیز کو چھپاتی تھی. تو اسی طرح آپ بھی ایک چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ رقیق القلب ہے اور دوسری چیز کو چھپاتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پھر لوگ بدفالی لیں گے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو یہ تیسرا مطلب ہے اظہار شیء و اخفاء شیء آخر. ایک چیز کو ظاہر کیا دوسری کو چھپایا. ظاہر یہ کیا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. اوپر سے دعوت کو ظاہر کیا اور اندر سے یوسف علیہ السلام کے دیکھنے اور زیارت کا مقصد تھا. اس لیے آپ بھی ایک چیز کو ظاہر کرتی ہے دوسری کو چھپاتی ہے. ظاہر کرتی ہے یہ کہ رقیق القلب ہے، چھپاتی ہے یہ کہ اگر انتقال ہو جائے تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو مصلی پر کھڑے ہو گئے تو انتقال ہوا حضرت کا. جیسے انہوں نے اوپر سے ضیافت اندر سے زیارت، تو آپ بھی اسی طرح ایک چیز کو ظاہر کرتی ہے دوسرے کو چھپاتی ہے. انہوں نے اوپر سے دعوت اندر سے رویت، آپ بھی اس طرح کرتی ہے. اوپر سے زیارات توبہ، اوپر سے دعوات اور اندر سے ملاقات. یہ مطلب ہے. یہ بار بار آئے گا، ایک جگہ اس کا مطلب سمجھو پھر ہر جگہ یہی مطلب ہے. یوسف علیہ السلام کے زمانے کی اور ساتھ رہنے والی عورتیں پریشان کر رہی تھی، ایک ناجائز کام پر اصرار کر رہی تھی، دو ایک چیز کو ظاہر کر رہی تھی دوسری کو چھپاتی تھی. اوپر سے ایک اندر سے دوسرا مقصد. اسی طرح آپ کا بھی اندر سے دوسرا مقصد ہے. صواحب صاحبۃ کی جمع، صواحب ساتھی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے سے تعلق تھا، ساتھ رہنے والیاں تھیں، ساتھ تھی. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فخرج ابو بکر یصلی فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسه خفة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری اور بدن میں ہلکا پن محسوس کیا.
باہر نکل سکتے تھے. یعنی ظہر کی نماز میں. یہ ظہر کی نماز ہے یوم السبت یا یوم الاتوار جیسے بتایا تھا آپ کو, اور آنے والا بھی ہے انشاءاللہ. فخرج یحاذا بین رجلین, یہ محل ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یحاذا جن کو سہارا اور تکیہ دیا گیا, بین رجلین دو آدمیوں کے درمیان, جن کا ذکر آ رہا ہے. کأنی انظر الی رجلیہ, جیسے میں حضرت کے پاؤں کو دیکھ رہی تھی. تخطان الارض, زمین کے اوپر خط بناتے رہے, من الوجع, تکلیف سے, یعنی پاؤں کو اٹھا نہیں سکتے تھے. فاراد ابو بکر ان یتأخر فأومأ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکانک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائے اپنی جگہ پر رہے. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے إلى جنبه, بائیں طرف بیٹھ گئے, اور دائیں طرف ابو بکر, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقتدی ہے, اور ایک مقتدی ہو تو وہ دائیں طرف, کیونکہ وہ صف ہے اور صف میں دائیں جانب بہتر ہے. فقیل للأعمش فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته. ابو بکر ان کی اقتداء کر رہے تھے, یعنی کان مکبرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکبر تھے, بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچاتے تھے. یہ مکبر کا اصل ہے کہ مکبر ہونا چاہیے تاکہ آواز پہنچا دے. لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو مکبر, لاؤڈ اسپیکر ہے تو لاؤڈ اسپیکر مکبر الصوت ہے. الناس یصلون بصلاة ابی بکر فقال برأسه نعم, یعنی لوگ ابو بکر صدیق کی اقتداء کا مطلب ان کی حرکات اور سکانات کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور اصل امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال برأسه نعم, اعمش نے کہا جی. رواه ابو داود طیالسی عن شعبة عن الأعمش بعده, وزاد ابو معاویہ جلس عن یسار ابی بکر, کیونکہ امام تھے, امام بائیں طرف, ایک مقتدی دائیں طرف. فکان ابو بکر یصلی قائما, تو امام کا دائیں جانب مقتدی کے لیے ہے جب ایک مقتدی ہو, اس لیے کہ هذا بمنزلة الصف والأولى في الصف اليمين, یا اس لیے کہ دائیں بائیں طرف جانب گزار تھوک وغیرہ کے لیے ہے, دائیں طرف میں انسان کھڑا ہو جاتا. یہ ترجمۃ الباب آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں تشریف لے گئے تھے, یہ عزیمت ہے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن یوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی, ثقیل ہو گئی, اشتد وجعه, زیادہ تکلیف, استأذن ازواجه, ازواج مطہرات سے اجازت مانگی, ان یمرض فی بیتی, یہ بیماری کی ایام گزریں, یہ بیٹی حضرت عائشہ کے پاس. ممرضہ اس تمریض ہے, تمریض کا مطلب بیمار کی خدمت کرنا, بیمار کی تیمارداری اور خدمت کرنا, اس کو کہتے ہیں تمریض. القیام علی المریض, مریض کے اوپر قیام اور نگرانی. فی بیتی فأذن له فخرج بین رجلین تخط رجلاه الارض, ما قبل میں رجلین کا ذکر آیا, اس روایت میں رجلین کی تعین ہو جائے گی کہ رجلین کون ہے, جو معاون ہے. تخط رجلاه الارض وكان بین العباس ایک وبین رجل آخر,
رجل آخر سے مراد حضرت علی ہے. حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ بعض کہتے ہیں درمیان میں ناراضگی تھی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، لیکن یہ وجہ نہیں، اس لیے نام نہیں لیا کہ آدمی بدلتا رہتا تھا، کبھی علی، کبھی فضل بن عباس. ابن ماجہ کی روایت میں بریرہ کا بھی ذکر ہے، تو بریرہ تو ویسے پیچھے پیچھے چلتی ہوگی، وہ روایت اتنی مضبوط بھی نہیں. قال عبید اللہ فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، تو حضرت عائشہ نے کہا میں نے اس کا ذکر ابن عباس سے کیا. فقال وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. تو بتایا کبھی علی، کبھی فضل بن عباس وغیرہ وغیرہ. اب یہاں تک جماعت کی اہمیت بیان کی، اس کے بعد فرماتے ہیں ان اعذار کو بیان کرتے ہیں جن اعذار کی وجہ سے جماعت کو ترک کرنا جائز ہے. الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. الرخصت اجازت ہے کہ نہ جائے مطر میں، والعلت اور بیماری میں. علت کا مطلب یا بیماری ہے، یا علت کا مطلب کوئی اور سبب ہے. علت بیماری کو بھی کہتے ہیں. تعاللت کے اشجاع وما بک علت، تم نے اپنے آپ کو زبردستی بیمار بنایا اور تم بیمار نہیں ہو، تاکہ میں مغموم ہو جاؤں. تریدین قتلی قد ظفرت بذالک، تم میرے قتل کو چاہتی ہے اور اس میں کامیاب ہو گئی. تعاللت کا مطلب زبردستی بیمار ہونا. اور اردو میں بھی استعمال ہے علالت. علالت کا مطلب بیماری ہے. اردو کا ایک شاعر ہے، وہ ہے عبد الحمید عدم، کہتے بہت موٹی تھی اور اس کا تخلص تھا عدم. تخلص تھا جو شاعر استعمال کرتے ہیں لقب کے طور پر. تو ایک مشاعرے میں اس کے ساتھ ایک شاعر کی ملاقات ہوئی. جوش بڑی آبادی ایک شاعر گزرا ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ عبد الحمید عدم ہے. کہنے لگے جب یہ عدم ہے معلوم نہیں وجود کس چیز کا نام ہے. خیر اس کا شاعر ہے، کہتے ساری دنیا کی مریضوں کو شفا دے یا رب، آج معلوم ہوا ہے کہ علالت کیا ہے. اے اللہ پوری دنیا کی بیماریوں کو شفا دے. آج مجھے معلوم ہوا کہ بیماری کی یہ چیز ہے، میری محبوبہ بیمار ہو گئی. علالت بیماری کو بھی کہتے ہیں اور علت سبب کو بھی کہتے ہیں، اور دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو شامی نے ترک جماعت کے اعذار 20 بیان کیے ہیں. وہ 20 ایک دوسرے میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو مختصر کر کے اس جملے میں جمع کیا ہے. جمع الخوف والمرض، جمع الخوف جمع کیا خوف کو. اب والظلمت ظلمت کو، اندھیرا. تو جمع میں جیم اشارہ ہے جوڑ کی طرف، بہت سخت جوڑ ہے تو کھانا کھانا. میم اشارہ ہے مطر کی طرف، بارش ہو.
اسی طرح میم اشارہ ہے مدافعت الاخبثین، پیشاب اور قضاء حاجت کو روکا ہو، اجابت کو اس حالت میں چھوڑ دو. مدافعت الاخبثین، پیشاب روکنے والے کو کہتے ہیں مسٹر حاکم، اور قضاء حاجت کو روکنے والا اس کو کہتے ہیں حاکم، اور ریح کو روکنے والا اس کو کہتے ہیں حاذق، ذال کے ساتھ. تو بہرحال جمع میں میم میں اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف. مطور ہے، مدافعت الاخبثین ہے، اسی طرح مرض ہے، اور اس کے ساتھ مطور کے ساتھ ملحقات ہے، جیسے سخت تیز ہوا چل رہی ہے، اور مرض کے اندر مرض ہے، اندھا ہونا یہ بھی بیماری ہے، عاجز ہونا یہ بھی بیماری ہے، شیخ کبیر ہونا یہ بھی بیماری کی طرح ہے. اور عین اشارہ ہے عذر کی طرح. کوئی عذر ہے، جیسے آپ کو بتایا اعمیٰ ہے تو یہ عذر ہے، لنگڑا ہے جا نہیں سکتا تو یہ عذر ہے، عاجز ہے. اور خوف کی وجہ سے نہیں جا سکتا، ظلمت کی وجہ سے نہیں جا سکتا، سخت اندھیرا ہے. تو اس میں تقریباً جو شامی نے بیان کیا ہے اکثر آ گئی. یصلی فی رحلہ، کہ یصلی فی رحلہ، ان یصلی ہے کہ نماز پڑھے اپنے گھر میں. رحل کا مطلب گھر، رحل کا مطلب اپنا خیمہ. اور دیکھو خوف میں یہ بھی داخل ہے کہ خوف علی الجسم ہو کہ مجھ پر کوئی حملہ کرے گا، خوف علی المال ہو کہ مال کوئی چھین لے گا، خوف علی الاولاد ہو، یہ سب شامل ہے اس میں. اس میں حدثنا عبداللہ بن یوسف ابن عمر نے صلاۃ کے لیے اذان دی فی لیلۃ ذات برد وریح. اس بات میں ایک تو بیان کرتے ہیں وہ عذر جس کی وجہ سے جماعت ترک کرے، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وجوب کے لیے نہیں ہے، بعض صورتوں میں چھوڑ سکتے ہیں. مقال الا صلوا فی الرحال، مقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن اذا كانت لیلۃ ذات برد ومطر یقول الا صلوا فی الرحال. یہ اعلان ہوتا تھا، اور یہ اعلان بعد الاذان جیسے گزر چکا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الانصاری، صحابی صغیر ہے. ان عتبان بن مالک ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے پر مقرر بھی کیا تھا، مدینے پر مقرر کیا تھا بطور گورنر. اس لیے کہ عمارت دو قسم کی ہے، ایک عمارت دائمہ ہے، ایک عمارت وقتیہ ہے. عمارت دائمہ یہ ہے کہ ہمیشہ امیر ہو، عمارت وقتیہ یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے امیر ہو، جیسے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر عمارت نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار کو، یا جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا جب تبوک جا رہے تھے. اس کو عمارت موقتہ کہتے ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شورا جانتے ہو، شورا میں کبھی ایک امیر ہوگا کبھی دوسرا امیر ہوگا، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. امیر ایک ہونا چاہیے، پوری کائنات کا ایک امیر ہونا چاہیے دلی میں. سمجھ گئے؟ جواب آپ کی سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ گئے؟ اقبال کو امیر بنایا کب تک؟ واپس آنے تک امیر بنایا، ہمیشہ کے لیے امیر نہیں. حضرت علی کو امیر بنایا کب تک؟ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کی عمارت ختم. تو کبھی ایک امیر کبھی دوسرا امیر.
تو عمارت کی دو قسمیں ہو گئی، عمارت مؤقتہ، عمارت موقتہ۔ الا صلوا للرحال، تو آپ وہی فرض کریں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو اعمى، امام القوم تھے اور وہ نابینا تھے۔ پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ یا عمر ابن ام مکتوم ان کو اجازت نہیں دی اور فرمائے تم اذان سنتے ہو؟ جی، پھر آپ کو آنا پڑے گا۔ عتبان ابن مالک کو اجازت دی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک اذان سنتے تھے یعنی ابن ام مکتوم، اور عتبان اذان نہیں سنتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عتبان ثقیل البدن تھے اور ابن مکتوم ثقیل البدن نہیں تھے، آرام سے آ سکتے تھے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اعمی من الابتداء، شروع سے نابینا تھے۔ شروع سے نابینا ہو تو ان کے لیے چلنا آسان ہے۔ عتبان ابن مالک بعد میں نابینا بنے، ان کے لیے چلنا پھرنا آسان نہیں ہوتا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ عتبان اپنی قوم کی مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، تو اجازت مل گئی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم مسجد نبوی میں غیر حاضری چاہتے تھے، تو فرمائے نہیں، مسجد نبوی میں آپ کو آنا چاہیے۔ فرق بین المسجدین، دونوں مسجدوں میں فرق ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہ وجوہات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ خاص تعلق اور محبت تھی۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے تھے اس کے بعد کہ کیا آپ کا کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتلا دیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ پر اپنا قائم مقام بنایا تھا واپسی تک، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اور یہ فرماتے تھے ہل تريد من شيء، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے ان کو اجازت نہیں ملی کہ آپ کو آنا چاہیے تاکہ ملاقات ہو جائے۔ جو لوگ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، میں ویلکم کہتا ہوں اس کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ملامت کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، جلالین میں ہے۔ فرماتے ہیں انه قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انها تكون الظلمۃ والسیلاب، سیلاب، فانا رجل ضریر البصر، نابینا، جس کی آنکھوں میں ضرر اور تکلیف ہو۔ پہلے نابینا نہیں تھی، بعد میں نابینا بن گئی تھی۔ فصلی یا رسول اللہ فی بیتی مکانا اتخذہ مصلی، معلوم ہوا کہ جماعت خانہ نہیں کہنا چاہیے، عارضی مسجد کو مصلی کہنا چاہیے۔ اتخذہ مصلی، جماعت خانہ شیعوں کا لفظ ہے۔ فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر۔ هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة؟ ترجمة الباب کا مقصد یہ ہے کہ صلوا فی الرحال وجوب کے لیے نہیں ہے، رخصت کے لیے ہے۔ تو اپنے گھر یا اپنے خیمے میں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن مسجد کو خالی نہ کرے۔
جتنے لوگ مسجد میں آ جائیں تو امام ان کو نماز پڑھا دے. تو ترجمہ ہوگا هل يصلي الإمام بمن حضر في المسجد؟ نعم. قلیلون قلیلین کانو او کثیرین، قلیل ہو یا کثیر ہو امام ان کو نماز پڑھا دے، مسجد کو خالی نہ کرے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ بمن حضر فی البیت، هل يصلي الامام بمن حضر فی البیت، جو گھروں میں حاضر ہو تو منفرد نماز پڑھے نہ پڑھے، جماعت کر لے. اگر مستورات ہے تو مستورات کو پیچھے کھڑا کر دے اور امام بن جائے، مرد امام بن جائے. تو هل يصلي الامام بمن حضر، مصنف نے حل کے لفظ کو لایا، اور یہ اس لیے کہ حل اشارہ ہے اختلاف کی طرف. اختلاف یہ ہے کہ اصحاب الاعذار جو عذر والے لوگ ہیں کیا وہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، جماعت کر سکتے ہیں جمعہ کی جماعت یا نہیں کر سکتے. احناف شافعیہ کے نزدیک اصحاب الاعذار اگر جمع ہو جائے تو جمعہ کر سکتے ہیں، جمعہ پڑھ سکتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ينعقد بالمرضى، سب بیمار ہیں تو جمعہ نہیں پڑھیں گے، مسافر ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اس اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ اصحاب الاعذار اگر جمعہ منعقد کرے تو جمعہ ہے. امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ. امام مالک کہتے ہیں مرضى ٹھیک ہے، لا ينعقد بالمرضى وينعقد بالمسافرين. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حل میں اس طرف اشارہ ہو کہ خواہ مخواہ اپنے گھر میں نماز مت پڑھو، جماعت کے ساتھ مسجد میں جاؤ. اس لیے حل کے لفظ میں اشارہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. عذر قوی ہے تو کرے، عذر قوی نہیں ہے تو مت کرو. خواہ مخواہ کیوں گھر پر نماز پڑھتے ہو، عذر قوی نہیں. وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور کیا جمعہ کے دن خطبہ ہے مطلب میں، مطلب یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ ثابت نہیں ہے عذر کی وجہ سے. عذر کی وجہ سے جماعت ثابت ہے، لیکن اگر جماعت کے لیے آئی تو خطبہ ثابت نہیں. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن حارث قال حدثنا ابن عباس في يوم ذي رتق، اس دن جس میں کیچڑ تھا، کیچڑ بارش پانی. فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، يا الصلاة في الرحال أقيموا الصلاة. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا إنكار كيا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله، یہ اعلان کیا تھا من هو خیر منی، اعلان کیا تھا لیکن بعد الاذان. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا فی الاذان، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہا عظمت، ایک ترجمہ، یہ جمعہ لازم ہے، مجھے معلوم ہے جمعہ لازم ہے لیکن نہ جانا رخصت ہے. انہا عظمت اے واجبت، یا عظمت کا مطلب عظیمت ہے، انہا نہ جانا عظیمت ہے. دو معنی، جمعہ لازم ہے لیکن آج رخصت ہے. یا عظمت عظیمت یہ ہے کہ مت جاؤ، اس لیے کہ جب جاؤ گے تو ضرر ہے، اور اگر جاؤ گے تو ممکن ہے کیچڑ ہو، اور کیچڑ میں آپ نجاست آپ کے کپڑے کو لگ جائے، آپ کے اوپر بوجھ بن جائے.
وإني كرهت أن أحرجكم اور میں نے پسند نہیں کیا أن أحرجكم کہ تم پر ضرر ڈال دوں. حرج کا مطلب تکلیف. عن حماد عن عاصم عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أوسمكم مجھے پسند نہیں ہے کہ تم کو ضرر میں ڈال دو، تکلیف میں ڈال دو. اسم کا مطلب ضرر ہے. قرآن کریم میں خمر اور قمار کے بارے میں فیہما اسم کبیر و منافع للناس ان دونوں میں ضرر زیادہ ہے، و منافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ تجارت کرتے ہیں اور جیتنے والے کو کچھ مل جاتا ہے قمار میں، تو وہاں اسم کا مطلب ضرر ہے، تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام اس کے بعد بھی بعض صحابہ شراب پیتے تھے جب تک وہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی کہ خمر اور فلان چیز من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو اس وقت تک پیتے رہے. تو کیسے پیتے رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما اسم کبیر، یہ گناہ کبیرہ ہے اور پھر بھی پیتے رہے. جواب آپ کو بتایا اسم بمعنی ضرر ہے، اس کا ضرر زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے. اوسمکم کہ تم کو ضرر میں ڈال دو، اور یا اوسمکم کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی اگر استثناء کو ذکر نہیں کیا اور پھر تم نماز کے لیے نہ آؤ حی علی الصلاۃ کے بعد تم پر گناہ ہو جائے گا، اس لیے میں نے استثناء کیا. یا اوسمکم کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے. اس طرح گناہ میں پڑ جاؤ گے کہ بارش کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کہیں نجاست ہوگی، یا آپ کے اوپر بوجھ بن جائے گا، نماز بوجھ بن جائے گی، کپڑے گیلے ہو جائیں گے. تجیئون تم آؤ گے، تدوسون فینا تم کیچڑ کو کچلو گے. دا سے دوس کا مطلب قدم رکھنا، پاؤں رکھنا. الا رکبکم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري قال جاءت سحابة فمطرت فاتصل السقف وكان من جريد النخل اور کھجور کی شاخیں تھی چھت. وقیمت الصلاۃ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی ان لوگوں کو جو مسجد میں حاضر تھے. جو حاضر نہیں تھے انہوں نے گھر میں پڑھی. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك. یہ عتبان ابن مالک ہے. وكان رجلا زخما بدن بھی بھاری ہے اور آنکھیں بھی خراب تھی. دونوں میں منافات نہیں، یہ کوئی اور آدمی نہیں، وہی ہے. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عتبان امام قومی ہی ہے، اور یہاں دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں مسجد نبوی نہیں آ سکتا. جواب یہ ہے کہ دونوں ٹھیک ہے. اپنے قوم کی امامت کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے، اور کبھی کبھی مسجد نبوی میں جو آنا تھا وہ بھی مشکل تھا. تو دونوں میں منافات نہیں. اور انکر تو بصری آیا، یعنی میں نے اپنے نظر کو متغیر پایا. شروع میں نظر متغیر تھی، بعد میں نابینا بن گئے تھے. وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله وبسط له حسير الطعام ونزح طرف الحسير، اس کے اوپر پانی چھڑکا. فصلى عليه ركعتين. قال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلىها. ضحیٰ نہیں پڑھی مگر اس دن، یعنی لوگوں کے سامنے یا جماعت کے ساتھ. یہ مطلب نہیں ہے کہ ضحیٰ نہیں پڑھتے تھے. ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جیسے اپنی جگہ پر آئے گا. اور حدیث میں ہے جس نے ضحیٰ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قصر بنا دیں گے.
عبد الرحمن السيدات.